علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ تعالی فی مقام آخر اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. مختصر کہ دین کی تکمیل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک ہے. ٹھیک ہے. دین کی تکمیل 1,24,000 نبیوں کے زمانے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ الیوم اکملت الیوم نہیں ہوئی نا. توجہ، اس کا معنی ہے دین کی تکمیل نہیں ہوئی تھی، نبوت کا در کھلا تھا. جب دین کی تکمیل ہو گئی نبوت کی تکمیل ہو گئی، نبوت کا دروازہ بند. اب کوئی جو دین نیا بنائے، پہلے نبی نیا بنا، نبی پہلے آتا ہے، دین کی تکمیل بعد میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دین نبی تو پہلے آتا ہے نا، تکمیل اس کے دور میں ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دین تکمیل ہو گئی نبی آ جائے. دین کی تکمیل جب تک نہیں ہوئی تھی 1,24,000 انبیاء آتے رہے، نبوت کا در کھلا تھا. جب دین کی تکمیل ہو گئی نبوت کی تکمیل ہو گئی. اب دین کی تکمیل ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہو گئی. جو کہتے ہیں کہ قبر پہ اذان، قبر پہ اذان، کیوں؟ دلیل دیتے ہیں کیوں. ہمارا چیلنج ہے احمد رضا خان سے پہلے ان کے باپ نے قبر پہ اذان دینے کا مسئلہ کسی کتاب میں لکھا ہو، پیش کرو تو منگا انعام دیں. بانی احمد رضا خان، اس چیلنج کو جھوٹا کرو. بات سمجھ رہے ہو؟ اس کا کیسے ہم جواب دیں گے؟ بانی احمد رضا خان یہ تو جین ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ قبر پر اذان پھر کہتے کہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ شیطان قبر میں چلا جاتا ہے، بہکاتا ہے. یہ بھی احمد رضا خان کا مسئلہ کا ہے کہ قبر میں شیطان چلا جاتا ہے. قبر میں شیطان نہیں جاتا. یا تو قبر ہوتی ہے شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے، لیکن یہ نہیں چھوڑتا. جی قبر میں کہتے ہیں کہ اس لیے ہم اذان دیتے ہیں کہ شیطان ان کو بہکائے نا. تو پہلے شیطان کو قبر میں مانو نا. شیطان کو شیطان لا حول ولا قوت، شیطان بھی قبر میں، نبی بھی. قرآن کا کہتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہ وهم انت، شیطان بھی قبر میں. تو اذان قبر، اذان کہتے کر لیں تو حرج کیا ہے؟ قبر میں اذان پڑھ لیں تو حرج کیا ہے؟ منع دکھاؤ، منع دکھاؤ، منع کہتے ہیں نہیں، منع دکھاؤ. ہم کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنا ہے، جانور بسم اللہ ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کر ذبح کریں. جانور حلال ہے یا حرام ہے؟ منع دکھاؤ. بھئی یار سوال آپ بھی تو یاد کریں نا، کب ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں. سوال ہم بڑا کرتے کہ وہ یہ کہتے ہیں. بھئی وہ تو یہ کہ کچھ تم بھی کہتے ہو کہ نہیں، کہ وہ یہ کہتے ہیں، کچھ تم بھی تو کہو. یار کبھی وہ دن بھی آئے گا، کبھی کچھ تم کہو گے. سوال یہ کھینچتے ہیں، کبھی تم بھی ان پر سوال کرو گے. کوئی وہ دن بھی آئے گا کہ وہ سائل رہیں گے، تم مجیب رہو گے. ماں نے ہمیں اس لیے جنم دیا تھا کہ ساری عید کے ہم جواب دیتے رہیں گے. سوال کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے. ہمیشہ باطل پھیل رہتا ہے، چاٹی کرتا ہے. شیعہ آتا ہے جو سوال کرتا ہے، غیر مقلد آتا ہے جو سوال کرتا ہے، مودودی آتا ہے جو سوال کرتا ہے.
اور مماتی آتا ہے تو سوال کرتا ہے، جو بھی آتا ہے سوال، اور مردے سوال کرتا ہے مماتی بھی تک نہیں کرتے۔ پھر کیوں نہ کہ تم بھی مردہ ہو؟ مماتی سوال کرے، حیاتی چپ رہے، کیوں؟ تو ہمیں سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں ابا نے ماں نے اس لیے ماں نے جنم دیا تھا کہ جی ہم جواب ہی دیتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کر جانور ذبح کیا جائے حلال ہے یا حرام؟ چھوڑو حلال حرام کو، پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ پڑھ لے تو کیا ہر جائے؟ واہ، پڑھ لے تو کیا ہر جائے؟ کیا تم صلاۃ کو نہیں مانتے؟ پھر پڑھو، کرو ذبح، اس کا معنی تم نہیں مانتے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں نا، تم نہیں مانتے، درود کو نہیں مانتے، یہ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، سورت یاسین مانتے ہو کہ نہیں؟ مانتے ہیں۔ اگر وہ پڑھ کر جانور ذبح کیا جائے حلال ہے یا حرام؟ حرام نہ دکھاؤ۔ سورت الرحمان چھوڑ یار، جڑا یہ ختم شریف ہے انہیں دا ختم شریف، وہ پڑھ کر جانور ذبح کیا جائے، جانور حلال ہے یا حرام؟ اوئے ہوئے، قرآن کو تم نہیں مانتے، وہ ختم شریف پڑھا جائے گا۔ منع دکھاؤ، منع نہیں ہے نا، پھر جائز بھی۔ یہ اصول جھوٹا ہمیشہ کہے گا منع دکھاؤ، غیر مقلد کہے گا امام کے پیچھے مقتدی کا فاتحہ پڑھنا منع دکھاؤ، لڑائی فاتحہ کی، بریلوی کہے گا ایک کی لڑائی بھی فاتحہ کی، وہ بھی فاتحہ پہ لڑتا ہے، یہ بھی ہم دونوں کا فاتحہ پڑھتے ہیں۔ واہ، ہم دونوں کا فاتحہ خانی ہونی چاہیے نا، پڑھیں گے فاتحہ، لڑائیوں فاتحہ پہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کھانے میں فاتحہ، وہ کہتا ہے نماز میں فاتحہ، بریلوی کہتا ہے کھانے میں فاتحہ، غیر مقلد نماز میں فاتحہ، ہم کہتے دونوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ توجہ، ہمیشہ جھوٹا کہتا ہے منع دکھاؤ۔ اذان میں صلاۃ و سلام، کتاب کا نام ہے هو المعظم، صفحہ 42، مرولہ شریف سے چھپی ہے۔ کتاب کا نام هو المعظم، دربار معظم، هو المعظم کتاب کا نام، صفحہ 42۔ وہ کہتا ہے کہ اذان کے بارے میں پوچھا گیا، کہتا ہے کہ یہ اذان میں الصلاۃ والسلام علیہ کا جو اضافہ ہے ان کا، یہ اضافہ جو ہے یہ شیعوں کی دیکھا دیکھی میں ہمارے بریلوی بھائیوں نے بھی شروع کر دیا۔ کہتا ہے بریلوی بھائیوں نے بھی شیعوں کی دیکھا دیکھی، شیعوں کی دیکھی اپنی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، نقال کبھی تمہاری چوری ڈاکے کا مذہب ہے۔ شیعہ کی دیکھا دیکھی میں، شیعہ کی دیکھا دیکھی میں، پھر وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں صفحہ 42 پر کہ اس دور میں مرچ خالص نہیں ملتی، نمک خالص، چینی خالص، آٹا خالص، اذان خالص ہے بھی اندر، اذان بھی خالص۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز عصر کی سیال شریف پڑھی، وہاں صلاۃ السلام والی اذان نہیں تھی، اذان بلال تھی، بلالی اذان، بلالی اذان تھی۔ آج بھی سیال شریف اس دربار موجود ہے، جا کر ظہر سے پڑھ لو، دیکھ لو، نماز اذان میں صلاۃ السلام نہیں۔ فیض احمد اویسی بہاول پوری، وہ کتاب لکھتا ہے اذان، کتاب کا نام ہے اذان سے قبل صلاۃ السلام کا ثبوت۔ وہ کہتے ہیں کہ ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو لوگ کرتے ہیں، انگریزی کے لفظ ہیں، ہم نے کہا ہیلو ہیلو ٹیسٹنگ ہیلو کو ہٹاؤ، ایک جگہ
صلاۃ السلام کے لفظ رکھو تاکہ سپیکر کی نبض کی خرابی کا بھی پتہ چل جائے، اسلام پڑھنے والا بھی ہو جائے. یہ سپیکر کی نبض کی خرابی کا ہیلو ہیلو کی بجائے لے آئے، ورنہ دین نہیں ہے. دین نہیں ہے. یہ ہے صلاۃ السلام. اور رحمت کے دو عالم کے دور سے لے کر آج تک صلاۃ السلام اذان کے ساتھ کوئی نہیں. اچھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اذان ہوتے ہیں کہتے ہیں صلاۃ السلام پڑھتے ہیں؟ قبر میں جو اذان دیتے وہاں بھی صلاۃ السلام نہیں پڑھتے. نہیں وہ تو ہوا، یعنی قبر میں اذان بغیر صلاۃ السلام کے ہو جاتی ہے تو بچے بھی نہیں ہوتی. صحیح ہے، کیونکہ بات ہم نہیں کرنی ہوتی. ایک کون خجالت مجھے سبھی کا چاہ کو سمجھنا. تو اس کا جنے دین یہ صلاۃ السلام جو ہے یہ سپیکری دین ہے، عرشی نہیں سپیکری. اچھا ایک اور بات بتاؤں، ذوق میں ہو تو میں تمہیں دیکھ کر ذوق میں آتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی یہ ٹیپ تو نہیں ہے بٹن چلو چل پڑے اس کے بعد یاد آ جاتی ہے. ذوق ہوگا تو بات آئے گی. پوچھو خطیب بیٹھے ہیں مجمع کو، خطیب جب دیکھتا ہے ذوق میں آتا ہے. دین دو ہیں. دین کتنے ہیں؟ دو. دین کتنے ہیں؟ دو. ایک عرشی ایک فرشی. ایک بریلیوں نے اپنا بنایا ہے، ایک نبی پاک کا دین ہے. ایک نبی پاک لایا، ایک انہوں نے خود بنایا. اب پتہ کیسے چلے؟ نقلی دستی من گھڑت جنہیں اپنا گھڑا ہوا اپنا بنایا ہوا وہ کون سا ہے؟ نشانی بتاؤں بھائی. ہر شے کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خون چیک کیا جاتا ہے، بلغم چیک کیا جاتا ہے، کشتہ چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں حکمہ لوگ کشتے کو آگ میں ڈالو دھواں دیکھ کچا ہے دھواں نہ تو پکا ہے. ہر شے کو ٹیسٹ کر. دین کو چیک کرنے کی کوئی ہے؟ دین دو ہیں. دین کو چیک کرنے کی نشانی قرآن کے تحت ہے نام صحابہ پر چیک کرو. دین کا معیار حق صحابہ ہے، اٹھالی صحابہ ہے. جو توجہ جو کام تم نبی کو نہ دیکھو، تم جملہ بڑا ذرا عجیب ہے نہیں سمجھو گے تو مجھ پر فرض میں آئیں گے. تم نبی کو نہ دیکھو، نبی دیکھے خدا کو، نبی دیکھے خدا کو، اور صحابہ دیکھے مصطفیٰ کو. تم دیکھو صحابہ. شان صحابہ کرام زندہ باد، عظمت صحابہ کرام زندہ باد. بات سمجھ رہے ہو؟ نبی پاک اکیلے جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے خصوصیت ہو، وہ آپ کی خصوصیت ہے. جہاں صحابہ ساتھ ہیں وہ تمہارے لیے ہے. نبی پاک نے کتنے نکاح کیے؟ اسی محمدی ہیں کلمہ صحابہ نے تھوڑا بھائی اچھی اور نکاح کر دیا نہیں. اس وقت کی پہلی امت صحابہ ہے. توجہ، امت کے لیے وہ ہے جو اس وقت کی امت نے کیا. نبوت نے کیا، امت نے نہیں کیا. وہ نبوت کا خاصہ امت کے لیے نہیں. امت کے لیے وہ ہے جو ابو بکر کرے گا، جو عمر کرے گا، جو عثمان کرے گا. وہ امت حجت مان. وہ امت مودودی مارا گیا اس لیے کہ اس نے صحابہ کو حجت دی. صحابہ کو کراس کر کے بائی بات کر کے چھال مار کے غیر مخلد سیدھے نبوت تک پہنچے، مارے گئے. شیعہ صحابہ کو نہیں مانتا. شیعہ غیر مخلد صحابہ کی نہیں مانتا. شیعہ صحابہ کی ذات کو نہیں مانتا، غیر مخلد صحابہ کی بات کو نہیں مانتا. شیعہ صحابہ کے ایمان کو نہیں مانتا، غیر مخلد صحابہ کے اعمال کو نہیں مانتا. وہ صحابہ کو نہیں مانتا، یہ صحابہ کی نہیں مانتا. بس انہیں دا کو کی دفعہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو توجہ 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 کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اذان سے پہلے صحابہ نے
صحابہ نے اذان کیسے دی تم صحابہ کو دیکھو. اگر نبی پاک کو دیکھو گے نا، نبی پاک سوئے ہوئے تھے، خراٹے والی نیند تھی، اٹھے وضو نہیں کیا، نماز پڑھی تہجد. تیری میری اماں نے فرمایا حضرت آپ تو خراٹے والی نیند تھے، وضو نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا عائشہ تنامان وینی ولا جنام قلبی، میں محمد رسول اللہ کی آنکھیں نیند کرتی ہیں، دل بیدار ہوتا ہے، میری نیند نہ کہ وضو نہیں. اب کوئی کہے کہ میں نبی پاک نے نیند کے بعد وضو نہیں کیا، میں محمدی ہوں، کلمہ ابو بکر کا نہیں پڑھا، صحابہ کا نہیں پڑھا، میں لوٹتا ہوں وضو نہیں کرتا، نماز پڑھ تو مارا جائے گا. تو صحابہ کو دیکھ، انہوں نے تہجد باوضو وضو کیا ہے، نیند کے اٹھنے کے بعد کے نہیں. یہاں کیا ہے صحابہ. ایک توجہ، ایک دین ہے، عرشی ایک ہے. نشانی کیا ہے؟ ایک بات. دوسری نشانی پہلے تو صحابہ پاک پیش کرو، علمی بات کی اور عقلی جوان. 4 کتاباں عرش لتھا، 5واں لتھا دگا. 4 کتاباں 5واں لتھا، 4 کتابیں سب کچھ جیتا. انکار نہ کرو، آپ کو کچھ نہ کیتا، سب کچھ جیتا، لیکن سیدھا کیتا دگے، دگے کیتا دگا. سیدھا دگا کرے گا، ڈنڈا کرے گا. نشانی سنو، جس دین پر عمل نہ ہو، تمہیں غصہ نہ آئے، وہ اللہ کا دین. جس چیز پر عمل کرو، عمل نہ ہو، عمل نہ کرنے تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تمہیں کوئی تکلیف پریشانی، تم لڑے بھی نہیں، توجہ بھی نہ دے. کوئی نماز پڑھے گا ٹھیک ہے نا، وہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا. اور جس پر تم لڑ پڑو وہ تمہارا. واہ، یہ تک تمہارے سینے پہ بات پڑی. جہاں تمہیں تکلیف، اپنی چیز بنائی ہوئی تکلیف ہوتی ہے نا. ایک لڑکا ہے نا اپنے رومال سے اپنے جوتا صاف کر رہا، کسی عقل مند نے دیکھا تو اس نے کہا جوتے کے اس کے اپنے پیسے لگے ہوں گے، اور اس کا پٹکا جو ہے، دستار جو رومال جو ہے، اس کے ابو نے خرید کر دیا ہوگا. اپنی چیز بنائی ہے، پیاری لگتی ہے. جو دین اپنا بنایا ہوا ہے. بتاؤ، جو جنازہ نہ پڑھے، جنازہ نہ پڑھے کوئی لڑائی ہوتی ہے؟ نہیں. وہابی بنتا ہے بندہ جنازہ نہ پڑھنے پہ؟ بد مذہب، گمراہ. جنازے کے بعد دعا نہ مانگے لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یہ تمہارا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ فرشی ہے. عرشی پر لڑائی نہیں ہوگی، فرشی پر لڑائی ہوگی. جو آپ جو بنایا، کوئی اذان نہ دے، اذان نہ دے لڑائی ہوتی ہے؟ خلاف نہ پڑے، بس ایک بات ہے. جو قربانی واجب ہے یا نہیں، زکات فرض ہے کہ نہیں، کوئی قربانی نہ دے لڑائی ہوتی ہے؟ کوئی کھانی نہ کرے ہوتی ہے، تمہاری ہے. جہاں تم لڑ پڑو وہ تمہارا ہے، جہاں تم نہ لڑو. سمجھ آئی بات؟ کچھ تو سمجھ آئی ہے. ایک بات، دعا بعد نماز جنازہ کی بات بھی چلتے چلتے کرتے جائیں. دمنا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. ہم دعا کے منکر نہیں، یاد رکھنا. دعا بعد نماز جنازہ، دیکھو جی مردے کے لیے دعا مانگتے، یہ دعا کے منکر ہے. دعا کے منکر نہیں، سمجھو. یہ ظہر کی نماز آپ نے پڑھی ہے، پہلے 4 سنتے تھی. تو کوئی کہے کہ یہ جو ہے نا دعا باجماعت پڑھتے ہیں، دعا ہم کہتے ہیں باجماعت نہ پڑھو، اکیلے پڑھو. ٹھیک ہے، سنتے ہیں باجماعت پڑھنی ہے اکیلے. اشراق کی نماز مسجد میں لوگ جمع ہوں سارے اور باجماعت پڑھیں؟ نہیں. اب ہم نماز اشراق کے منکر ہیں، ہم کہتے ہیں باجماعت نہیں. ٹھیک بات سمجھ آ رہی ہے؟ دعا بعد نماز جنازہ باجماعت نہیں. دل میں اکیلے کوئی کہہ رہا ہے اللہ اس کی بخشش کرے، یہ دعا نہیں.
جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، یا نیک آدمی تھا اللہ کو غریق رحمت کرے، یہ دعا نہیں جی جا رہے ہیں، جنازہ ہو چکا، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر جا رہے ہیں، دعائیں کو دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ دعا نہیں قید ہے۔ لیکن باجماعت ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ دعا بعد از نماز جنازہ اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر قبل الدفن قرون ثلاثہ سے ثابت کرو، ثابت کرو، منہ مانگائی نام جتنے پرچے لکھ سکتے لکھو۔ بات سمجھے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ جو دعائیں ہوتی ہیں ان کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی ہوتا ہے، اداب دعا میں سے۔ میں کہتا ہوں مسجد میں جاتے ہو کہ نہیں؟ دعا ہے سارے ہری پگڑی والے کٹھے چھیندے ہوئے دعا مانگو مسجد میں۔ مشکوٰۃ شریف میں لکھا ہے فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ، کیا معنی کریں؟ سنیں، یہ فرما رہے ہیں کہ لکھا ہے مشکوٰۃ شریف میں اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ۔ نیچے مشکوٰۃ شریف پڑھو نا، حاشا بھی پڑھو نیچے بھی، اے اخلاص خلوص سے دل کے ساتھ صلیتم، ہاں پھر آگے کھڑی ہے دعا کون سی پڑھو؟ اللہم اغفر لنا وشہدنا وشاہدنا وغیرنا۔ نماز پڑھ چکو تب دعا، پڑھ چکو نہیں، پڑھے ویدا قرآن قرآن فان سے تو فاستہ مولا فان سے تو ویدا قرآن قرآن، جب قرآن پڑھ چکو فاستعذ باللہ، پھر اعوذ باللہ پڑھو۔ ہاں یہ ماضی مظاہرے کے معنی میں چلا گیا۔ بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں ان کی مانتے ہیں، چلو ان کی مانتے ہیں، توجہ میری طرف توجہ کرو بھائی، ہیں جی سنیں سنیں سنیں، اذا صلیتم علی المیت، جب جنازہ پڑھ چکو پھر فاخر سے مخلص دعا مانگو، مخلص جب پڑھ چکو، جب پڑھو اس وقت مخلص نہ ہو کر نہیں منافق آنا۔ کیا بات، چلو تمہاری بات ہی صحیح، اذا صلیتم اذا ہے نا، پڑھ چکو، جب نماز جنازہ پڑھ چکو، اب کیا کرو؟ فاخلصو، خالص میت کے لیے جی مخلص ہو کر، اور جب پڑھو اخلاص میں لوٹ پڑی۔ ٹھیک ہے۔ آپ یہ تو کلام آپ کی ہے نا، کیا نفی تو نہیں ہے نا اس میں؟ نفی نہیں ہے کس کی؟ وہ تو فرمان رسول جو یہ ہے کہ جب جنازہ پڑھ چکے اس کے بعد آپ ہم کہتے ہیں کہ اسی معنی، ایک منٹ، جب نماز جنازہ پڑھ چکو، بریلوی علماء کا اس معنی پر اتفاق دکھا دو، یہ قرآن گواہ ہے، منہ کا نام جامع الفتاوا بریلویوں کا، انہوں نے کہا صلیتم علی المیت، جب نماز جنازہ پڑھو، پڑھو پڑھ چکو نہیں، پڑھو۔ اور جنازے کی جب کو نیت کی لڑائی وہ کرتے ہیں، وعدہ ہے خدا کے ساتھ، نماز جنازہ فرض کفایہ، نماز جنازہ فرض منہ طرف کعبہ شریف دے، اور کیا باتیں کرتے ہیں؟ تین ثنا واسطے، درود پر، دعا واسطے، کسی نے تو مانگی بعد میں مانگی، جنازے میں تو دعا ہے نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، دعا حاضر واسطے جاتے نہیں، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے ایک وعدہ، درود تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو وعدے، دعا واسطے حاضر سمیت کے، وہ دعا مانگے گا کہ نہیں؟ مانگے گا وہ حدیث کے ہے، کس حدیث میں ہے کہ دعا پڑھو؟ یہ تو ہے اذا صلی چلے بعد والی، جنازے والی کون سی حدیث؟ نہیں نہیں، حدیث اس میں یہ حکم ہے اذا صلیتم علی المیت، جب نماز جنازہ پڑھ چکو پھر دعا مانگو، وہ آگے ہے اللہم اغفر لنا۔ یہ اگر بات کیا ہے تو جو جنازے میں پڑھنی ہے وہ کون سی حدیث ہے؟ نہیں سمجھے بات؟ بے شمار دعائیں آتی ہیں
دعا کو الفاظ میں لیکن وہ تو دوسری بات ہے، پہلے اس بات ہے، میں ترتیب دیتا ہوں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا، خالص دعا کرنی ہے یا نہیں میت کے لیے کرنی کہ اس کا معنی خالص کا معنی اخلاق کے ساتھ، یہ نہیں ایک بریلی مولوی کے ساتھ میرا مناظرہ ہوگا کہ روڑ پکے کا باب العلوم کے ساتھ مدرسہ قوم کیا، وہاں مناظرہ تھا اور ہم نے مناظرہ کیا اور اس نے مجھ پر سوال کیا، قرآن کہتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں نے اپنا پہلے موقف لے کر دیا کہ دعا بعد از نماز جنازہ ہاتھ اٹھا کر ایک اجتماعی طور پہ بعد جماعت دفن سے قبل قرون سراسر ثابت نہیں۔ کہنے لگا مولانا تم نے نہیں کہا ثابت نہیں، حکم لگاؤ فقہ کا، میں نے مستحب لکھا ہے، تم حکم لگاؤ فقہ کا، یا حرام لکھو، کفر لکھو، شرک لکھو، ناجائز لکھو، مکروہ تحریمہ لکھو، مکروہ کرنی، کوئی حکم لگا کہتا ہے ثابت ہی نہیں۔ پھر میں نے اپنی ٹرن میں کہا کہ میں تو نہیں مان رہا، میں تو کہتا ہوں ثابت ہی نہیں، ثابت کیوں کر حکم میں لگاؤں گا، ایک بچہ ہی نہیں پیدا ہوا نام کے در سے، ثابت کیوں کر، رفع جدائن ثابت ہے کرنا لیکن نہ جائے، امین میں جہاد ثابت ہے لیکن گراج خلف الامام پیچھے کی حدیثیں کیسے بناتے ہیں پیش کرتے ہیں ثابت ہے، لیکن یہ نماز جنازے کی دعا ثابت تو کر، حکم ہے میں کہتا ہوں ثابت ہی نہیں ہے۔ حضور نے نماز جنازہ پڑھایا حضرت، ایک خاتمہ تھی مسجد نبوی سے، فوت ہو گئی، رات کو جنازہ ہو گیا، آقا علیہ السلام شروع اس کی قبر پر تشریف لے گئے، جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد جنازے کی فوراً بعد جس کا جنازہ ہو جائے تکرار نماز جنازہ ثابت کرو، آقا نے فرمایا ہے۔ نہیں وہ تو شافیہ کا مسئلہ تھا، اناف کا مسئلہ، حنفی ہو یا شافی ہو، دیکھو حضور صلی اللہ میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے شاہ پڑھایا ہے۔ نہیں، میں کہتا ہوں انہوں نے تو رفع جدین بھی کیا ہے، انہوں نے تو کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا ہے، ہم بھی بعض اوقات کر لیتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب اچھا توجہ ٹھیک ہے توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بوسہ دیا ہے، جب تک توجہ جب تک بوسہ نہ دو روزے کی تکمیل نہ ہو، روزہ رکھ کر بیوی کو پیار دینا سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ روزہ رکھ کر بیوی کو پیار دینا سنت ہے، موقدہ غیر موقدہ، بات سمجھیں، آنے دو بات اس کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، میں نے کہا، اس نے پڑھی، میں نے کہا ترجمہ کر، کہنے لگا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب دعا مانگو، کیا جب دعا مانگو، میں کہ تو کہتا ہے اب جی نہیں سمجھے، اور تو کہتا ہے اب، قرآن کہتا ہے جب، تو کہتا ہے اب، قرآن کہتا ہے جب، مان لیں ہم آپ کی بات، قرآن کہتا ہے جب، تو کہتا ہے اب، ہم قرآن پہ عمل کریں یا تیرے مولوی کی بات پر؟ تو جب پر عمل کریں گے، قبرستان میں جا کر دفن کر کے اب دعا مانگیں گے، جب مانگیں، یہ تو نہیں ہے ممکن ہے دعا، یہ تو تاثر یہ دیتے ہیں۔ اور حدیث توجہ، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس حدیث میں راوی محمد بن اسحاق ہے، امام مالک فرماتے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، علماء جو اذا صلیتم علی المیت، اس حدیث، یہ حدیث مشکات میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اس حدیث کا راوی محمد بن اسحاق ہے، اور بریلوی کی کتاب جامع الفتاوی صفحہ 33 پر لکھا ہوا ہے کہ محمد بن اسحاق دجال تھا،
قذاب تھا امام ترمذی جس حدیث کو لے محمد بن اسحاق کے حوالے سے کہتے پہلے محمد بن اسحاق کی توثیق تو بیان کرواؤ. واہ قراءت خلف الامام میں بھی محمد بن اسحاق 7.5 سال موقع دو. اذا صلیتم علی المیت. اچھا پھر کون سی دعا پڑھنی ہے؟ میں کہتا ہوں چاند کی دعا ہے، کپڑے لیا پہننے کی، سفر کی، لیٹرین کی، آنے جانے کی دعا، بعد نماز جانا کی دعا اسماعیل. اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھایا نا، ایک دعا مانگی جنازے میں، ایک دعا مانگی جنازہ پڑھا کر. نبی والی دعا آئے تو سناؤ، چودھری والی آئے تو ہماری توبہ. ٹھیک ہے؟ او بھائی ٹھیک ہے. ایک بات، دعا کے لیے ہاتھ کھڑپائے. بیوی کے جب قریب انسان جاتا ہے دعا ہے، ورنہ شیطان شامل ہو جاتا ہے. پھر وہاں بھی ہاتھ اٹھاتے ہو، وہ منظر ہوتا ہے. جی دعا مانگنے والے جو لوگ ہیں کہ ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ضروری ہے نا دوستوں. وہ میٹھے میٹھے مدنی بھائیو آؤ، میٹھی میٹھی جاؤ سارے دعا. یہ کس پاگل نے تمہیں کہا ہے کہ لینڈ میں جاؤ ہری پگڑی سب سے لوگوں کو دعا مانگنی ہے؟ پھر جب بیت الخلاء سے نکلو پھر بھی دعا ہے، پھر اجتماعی دعا ہے، ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. دل میں ہے نا، وہاں بھی اگر ہو جائے گا تو یہاں بھی. تم منکر نہیں تو ہم کیوں؟ یہ بات سمجھے؟ آج یہ سمجھ نہیں آئی کہ ایک مولوی مجھے کہنے لگا مناظرے میں، کہنے لگا کہ میں چلو ٹھیک ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کر سکا. میں نے اس کو کہا تھا یہ جو ہے تم نے پڑھی ہے، کسی مفسر کا قول پیش کرو گے اس کا شان نزول دعا بعد نماز جنازہ. جو حدیث تم نے پڑھی ہے اذا صلیتم علی المیت، کسی محدث کا دکھاؤ کہ محدث نے اس حدیث سے استدلال دعا بعد نماز جنازے کو جاؤ تو پیش کر، میں مان لوں کہ تیرا استدلال ٹھیک ہے، کون مانتا. پھر مجھے کہنے لگا چلو میں قرآن و حدیث نہیں پیش کر سکا، میں حدیث سے استدلال کرتا ہوں. میں نے کہا کہنے لگا حضرت یمن کو نبی حضرت زید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ بن جبل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا. فرمایا زید فیصلے کیے، یہ حضرت معاذ کو فرمایا کہ فیصلے کیسے کرے گا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت میں فیصلے کروں گا اقضی بکتاب اللہ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، بات سمجھے، فَإِن لَّمْ مسئلہ ہو تو صحیح تجھے نہ ملے نہیں تجد. یہ تو نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو پھر کیا کرے گا. قرآن میں ہوتا ہے لیکن مجتہد نہیں نکال سکتا. فَإِن تجد اور میں عقلی بے حدیث رسول اللہ نہ، حدیث نہیں کہا. حدیث تو ضعیف بھی ہوتی ہے، قول مقبول بھی ہوتی ہے، مردود بھی ہوتی ہے. حدیث سنت کا لفظ عقلی بے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس لیے ہم اہل حدیث نہیں ہیں، اہل سنت ہے. جی بتاتا ہوں، یہ بات تو پوری ہونے دو. یہ تو کیا بات کر رہا تھا؟ عقلی بسنت رسول اللہ. تو وہ کہنے لگا، پھر نبی پاک نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدْ، اس نے کہا آج اجتہاد میرا آئی، میں اجتہاد کرتا ہوں. وہ کہنے لگا مولوی میں بھی اجتہاد کرتا ہوں. نماز جنازہ نماز ہے، نماز فرض کے بعد دعا ہوتی ہے، لہٰذا اس کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو مناظر تھا اب مجتہد بن گیا. میں مناظر رہوں، میں بھی مجتہد بنتا ہوں. جب تو علماء ہے، جب تو علماء ہے، تو بھی مناظر تھا میں بھی، اب تو بن گیا مجتہد تو میں مناظر ہوں. کیوں انصاف کیا ہے؟ وہ تو ان کا وہ میرا مرد مقابل تھا نا.
جی وہ میرا مدد مقابل تھا، وہ تو بیٹھے بیٹھے مناظر تھے، مرتد بن گیا، میں مناظر ہوں۔ میں نے کہا پھر میں بھی مرتد ہوں، میں بھی تیرا اتحاد میں قبول کرتا ہوں، تو میرا کر لو تو ہو، تو میرا اتحاد، تیرا اتحاد یہ ہے کہ نماز کے بعد، نماز فرض کے بعد دعا ہوتی ہے، یہ بھی نماز ہے عید کے دعا ہو تو مانگ، اس نماز سے پہلے اذان بھی ہوتی ہے، اذان بھی ہوتی ہے، پھر اذان بھی دے، تکبیر بھی ہوتی ہے، پھر تکبیر بھی کیا ہے، تکبیر بھی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے، امام پڑھتا ہے، وہ بھی پڑھ نماز میں، پھر اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، پھر سارے کام کرے اس نماز پہ، آج میٹھا ہڑا پڑھ کھڑا تو اتحاد کرنا ہے تو پورا کر، کہنے لگا نہیں نہیں، میں نے کہا جو مطلب والا وہ اتحاد کرے گا، تو بھی مرتد میں بھی مرتد، میرا اتحاد مان پھر میں تیرا مانوں گا، اگر تو میرا اتحاد نہیں مانتا میں تیرا نہیں مانتا، پھر نہ تو مرتد نہ میں مرتد، تو بھی مناظر میں بھی مناظر، بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک بات، دعا بعد نماز جنازہ، نبی پاک نے کتنے جنازے پڑھائے، کسی جنازے میں رحمت دعا جنازہ سلام پھیرنے کے بعد، قبر کے جنازے، 8 سال بعد کے جنازے، غیبانہ نماز جنازے، یہ مسائل جو ہے اتنا جو اتفاقی مسائل ہیں، جن مسائل کے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیا ہے، تم حنفی ہو یا تو امام ابو حنیفہ کی تقلید سے ہٹ کر بات کرو، حنفی رہ کر بات کرتے ہو تو احناف سے ثابت کر دو، اگر دین کو احناف نے نہیں سمجھا تو اور میں زیادہ سمجھ گئے، بات سمجھ رہے ہو؟ ائمہ کو جو چھلانگ لگائے گا برباد ہو جائے گا، مارا جائے گا، راہیں کھولے گا۔ ایک بات مجھے بھائی صاحب سوال کر رہے تھے، یہ دعا نہ لازمی ہے نہ ضروری ہے، نہ لازمی ہے نہ ضروری ہے، یہ رواج ہے، کوئی سنت نہیں ہے، اس پر التزام نہیں کرنا چاہیے، اگر فساد کا خطرہ ہو کبھی ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھنا شریعت نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بات سمجھ گے؟ اتنا میں نے کہہ دیا، سنت رواج ہے، برادری کے رسم و رواجات ہوتے ہیں نا، ایک کام ہے توجہ، ایک کام ہے دین سمجھ کے کرنا، ایک ہے رواج، شادی میں جو رسم و رواج ہوتی ہیں وہ سارے رواج سمجھ کی جاتی ہیں، موت میں جو کر کیا جاتا ہے وہ دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، ہوتے رواج ہیں، بدعت ہے، اور بدعتی آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیوں؟ وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے، کون بندہ ہے جو ثواب سے توبہ کرے؟ ایک بات، گدھے کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے آپ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ پہلے تو بھائی یہ پرچی ہے کہ گدھے کے خیال سے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، آپ کے خیال سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے آپ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضاحت کرنا۔ اور نہیں یار، میری بات تو میں نے بات پڑھ چھوڑی ہے، اس نے لکھا ہے کہ آپ کے نزدیک نماز ٹوٹ جاتی ہے، جب دکھا تو ٹوٹ جانے کا، میں مجرم، صراط مستقیم میں یہ ہو کہ گدھے کے خیال کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی پاک کے خیال آنے سے ٹوٹ جاتی ہے، تم دکھا دو، صراط مستقیم کتاب ہے کسی کے پاس، دکھا دو، جو چور کی سزا میری وہ، یہ پہلے یہ تو ذہن میں رکھیں، ذہن میں آئی آپ کو اپنی کتابوں کا پتہ نہیں، ہم پر جو اعتراض ہے وہ کیا، وہ پتہ نہیں، وہ کہتی ہیں کتاب یہ ہے، حوالہ یہ ہے، توجہ، حوالہ یہ ہے
شاید میں شہید لکھتے ہیں کہ یہ گناہ کا مقابلہ گناہ سے کرا رہے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے، بیوی کا خیال آیا، زنا کا خیال آیا، نماز میں دونوں خیال ہوئے ہیں، حالانکہ بیوی تو حلال ہے. ان کا خیال آیا، زنا کا آیا. کیا بیوی اور زنا کا خیال برابر ہے؟ گناہ تو دونوں ہیں، لیکن زیادہ برا کون ہے؟ زنا. زیادہ برا زنا. گناہ دونوں، زیادہ برا گناہ. توجہ. اور ہمت صرف او، ہمت صرف او کے لفظ ہیں کہ گدھے کا خیال آیا اور نبی کا خیال آیا، اور لفظ ہیں نبی کے خیال آنے سے شرک کی طرح بندہ جائے گا، کیونکہ اس کی تعظیم ہے. ہمت صرف ہو جائے گی، لذت آ جائے گی، مزہ آئے گا. گدھے کا جب خیال آئے گا نہ مزہ آئے گا نہ لطف آئے گا، نفرت آ جائے گی. تو وہ زیادہ گدھے کے خیال سے نبی کے خیال میں مستغرق ہو جانا زیادہ برا ہے. کیوں؟ اس میں شرک کا شیبہ ہے، گدھے کے خیال میں شرک کا شیبہ نہیں. دونوں گناہ ہیں. توجہ. پھر نماز یا توجہ، نماز میں جب پڑھتے ہو تب وجدا ابی لہب، ابی لہب کا خیال نہیں آئے گا. انا فرعون، فرعون کا خیال نہیں آئے گا. گدھا کا قرآن میں لفظ ہے، جب گدھے والی عبارت آئے گی خیال نہیں آئے گا. کتے کا لفظ آئے گا یا نہیں؟ معلوم ہوتا ہے اس خیال کی جب بات نہیں، اس خیال کی بات ہے جو شرک سے لے جائے، جو خیال شرک کی طرف لے جائے، خدا سے توڑ دے. ہمت صرف او، ہمت لگا دے. نبی پاک کے خیال کو برا خیال سمجھ کے جھٹکے سے وہ تو محبت میں جم جائے گا، کیونکہ نبیوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھا دیا ہے. گدھے کو کسی نے نہیں سمجھا. گدھے کا خیال آئے گا نظر ہٹ جائے گی، نبی کا خیال آئے گا نظر جم جائے گی. یہ تو شان ہے. بات سمجھے؟ سمجھے؟ مثال دوں، بریلوی نے لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں، ہر جانور کا سترا جائے گا، ہر جانور کا سوائے گائے کے. میں نے پوچھا گائے کے سوائے کیوں؟ گائے کی پوجا کی جاتی ہے، گائے کی پوجا کی جاتی ہے، خطرہ ہے شرک کا. گھوڑے کی پوجا نہیں کی جاتی، گدھے کی پوجا نہیں کی جاتی. تو گدھے کا سترا جائز ہو، گائے کا ناجائز ہو، خنزیر کا جائز ہو، گائے کا ناجائز ہو، کتے کا سترا جائز ہو، ہر جانور کا سوائے گائے کے. خنزیر کا جائز ہو، گائے کا کیوں؟ ان کی پوجا کی جاتی ہے. خنزیر کی کوئی پوجا نہیں کرتا. گائے کو مشکل کشا کہتے ہیں، جب پیشاب پیتے ہیں. تو خنزیر کا گوشت ہی کوئی نہیں کھاتا. تو گدھے کا جب خیال آئے گا شرک نہیں آئے گا، تعظیم نہیں آئے گی. رحمت والا جب خیال آئے گا تعظیم میں مستغرق غرق ہو جائے گا. بات آئی؟ نمبر 1. نمبر 2، قبر کا سترا نہیں مان سکتا، بندے کا بھی سترا نہیں مان سکتا. یہ ہر جانور کا. مولانا صاحب تیرا سترا نہیں مان سکتا. یہ لکڑی کا تمہیں لکڑ تم دیا گزرے. جانور کا سترا باندھ سکتا ہے، قبر کا ولی کی قبر کا سترا نہیں باندھ سکتا. اور خنزیر کا ان کے نزدیک. فقہ کا مسئلہ لے لو. ایک آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تیری پوسٹ ایسے ہے جیسے اس کتیا کی ہے، بیوی حرام ہوگی؟ نہیں. اگر کہے تیری پوسٹ ایسے جیسے میری ماں کی ہے، بیوی آرام ہو جائے گی. ماں کتی کیوں گئی گزری ہے. سمجھائے؟ نہیں سمجھے؟ کہیں گے وہ مکلف نہیں. یہ عبادت معبود مسجود کا مکلف گدھا نہیں ہوتا، محترم انبیاء ہوتا. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور
مساجدہ انبیاء میں یہ ہمارے پوجا پاٹ انبیاء کی جائے گدھے کی جائے، اس لیے یہاں شرک کا گناہ کا مقابلہ گناہ کا۔ بات سمجھے؟ جی اچھا گھر کتا اندر داخل ہو جائے، ان کے گھر کتا پردہ ٹوٹے گا، کتا گڈا پردہ ٹوٹ جائے گا۔ نماز کا ذکر قرآن میں ہے، پردے کا ذکر قرآن میں ہے، نماز بھی فرض، پردہ بھی۔ اگر گدھا یا کتا یا سور یا خنزیر یا سانپ یا بچھو یا کیڑا مکوڑا گھر میں آ جائے پردہ ٹوٹے گا نہیں، نبی آ جائے، پردہ صحابی آ جائے، بہت خوب شیخ۔ بات سمجھ رہے ہو؟ اور بیٹے بیٹے ہو میری طرف دیکھو، نہیں سمجھ آئی؟ پردہ ٹوٹے گا کہ نہیں؟ گدھا اندر چلا جائے، نورانی چلا جائے، نیازی چلا جائے، غازمی چلا جائے، ٹوکا چلا جائے، حنیف قریشی چلا جائے، سعیدہ سب چلا جائے، اوندا پیو محمد امین چلا جائے، پردہ کیا یہ کتے سے بھی بہتر ہے؟ یہ مسئلے کی بات ہے، مسئلے کی بات ہے۔ گدھا جائے کتا جائے پردہ ٹوٹتا ہے؟ اچھا عورت ننگی غسل کر رہی ہو، کتا گزر جائے غصہ آئے گا؟ ایک آدمی گزر جائے جواب پرچی کا آیا کہ نہیں آیا؟ جی ہیں؟ یہ نہیں پتا پرچی کس کو دے رہے ہو؟ جی ہیں؟ ہاں یہ دیکھو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ اہل خان الحمدللہ چابی دیکھو گھر کے یہ ساتھ پاس ہی ویڈیو بڑھنے کے لیے گھر کے پاس یہ کھول بھائی یہ میں نے مسئلہ بتایا ہے کہ دعا بعد نماز یہ تعزیت کے لیے جو ہاتھ اٹھا کر دعا منگائی جاتی ہے یہ ثابت نہیں ہے قرآن و حدیث صحابہ کرام ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، لیکن راہ سنت میں مولانا سرفراز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اس میں اگر مانگ لیتا ہے تو کوئی حرج یہ نیچے۔ اچھا ایک آپ حوالہ دکھا رہا تھا آپ کو اس وقت پھر اس کو بند ہی کروں ٹھیک ٹھاک۔ علماء جو بند کی یہ جو کہہ رہے تھے توجہ، یہ قرآن نور الفان ہے۔ ایک سوال آیا کہ شاہ اسماعیل شہید کی عبارت کا جواب دیا آپ آ گیا، پھر کہتے ہیں کہ مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی پاک کے علم کو جانوروں سے تشبیہ کی۔ ہم کہتے ہیں وہ تو سوال آیا تھا کہ علم غیب کا اطلاق نبی پر جائز ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر علم غیب کا اطلاق عطائی کہتے ہو تو پھر سب کو کرو، ساری مخلوق کا علم عطائی ہے یا ذاتی؟ علم کے ساتھ علم غیب اگر نبی پاک جانتے ہیں تو صحابہ بھی جانتے ہیں۔ علم غیب کا اطلاق صرف خدا کی ذات پر ہے، عالم الغیب اللہ کے علاوہ اور کوئی۔ اگر ہم کہتے ہیں یہ ہے، یہ دیکھو یہ قرآن پاک
میں لفظ یہاں دکھاتا ہوں آپ کو. صفحہ 751. یہ بریلوی کا عامر با خان کا کنزلیما. یہ دیکھیں اس کا صفحہ ہے 751 اور 117 ایک آیت ہے صفحے پر. یہ آیت بھی لکھ لو، پھر آیت آپ کو لکھ. سورۃ نساء پارہ 5واں. سورۃ نساء پارہ آیت نمبر جی یہ کیا ہے؟ آیت نمبر 119. اب صفحے آگے پیچھے ہوتے ہیں نا، اس لیے میں نے آیت نمبر لکھوا دی. ٹھیک ہے نا جی. اس آیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ رب نے شیطان کو بھی علم غیب دیا. شیطان کو بھی اگر توجہ، اگر علم غیب کمال ہے تو شیطان میں کیوں؟ اگر شیطان میں ہے تو پھر مناظرہ کیوں؟ شیطان بھی جانتا. علم غیب کمال ہے، اگر کمال ہوتا تو شیطان میں کیوں؟ کیا تمہارے نزدیک شیطان صاحب کمال ہے؟ اگر علم غیب کمال ہے تو شیطان میں کیوں؟ اگر شیطان میں ہے تو مناظرہ کیوں؟ وہ تو شیطان بھی جانتا ہے. تو مولانا نے جانوروں کا، بہائم کا لکھا، تم نے شیطان کا لکھا. جو جواب تمہارا وہی. ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں جب شیطان علم غیب جانتا ہے تو نبی پاک کیوں نہیں جانتے؟ جب شیطان جانتا ہے تو نبی چھوڑ یار نبی پاک کی بات. میں کہتا ہوں جب شیطان جانتا ہے تو کیوں نہیں جانتا؟ یہ بات نبی کی نہیں، نبی سے کیوں دیتا ہے شیطان؟ اپنے باپ سے دے گا. جب شیطان جانتا ہے، جب یہ کیوں کہتے ہو نبی کیوں نہیں جانتے؟ میں کہتا ہوں جب تیری شان شیطان سے زیادہ یا شیطان سے تو بہتر ہے. جب شیطان جانتا ہے، یہ خود لکھ رہا ہے کہ جب شیطان ہے بیماری، نبی پاک ہے طاقت علاج. جب شیطان جانتا ہے تو نبی ولی علاج ہے. نبی ولی شیطان بیماری ہے. کہتے جب علاج بیماری علم غیب جانتے شیطان کیوں نہیں؟ یہ نبی پاک کی جو علاج ہے وہ کیوں نہیں جانتے؟ علاج تو بیماری سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں تو بیماری ہے یا علاج؟ مولانا صاحب، مولانا پگڑ صاحب بتاؤ، تم بیماری ہو یا علاج؟ جب شیطان علم غیب جانتا ہے تو اس کا معنی ہوا شیطان سے بھی تو بدتر ہے. یہ تو شیطان جانتا ہے. یہ قرآن پاک نہیں، یہ قرآن ہے. اور حاضر ناظر کہتے ہیں نا نبی پاک. علم غیب کا آپ دیکھ لیا، آیت نمبر میں نے لکھا دی، لکھ لیا آیت نمبر. یہ بڑا علم غیب پر یہ بہت بڑا حوالہ ہے. آپ عبارات پر اعتراض کریں تب بھی یہی جواب، علم غیب پر مناظرہ کریں تب بھی. اور گستاخانہ دیکھ کہ تم نے کہا جب شیطان علم غیب جانتا ہے نبی کیوں نہیں جانتا؟ شیطان نبی کو قیاس کیا شیطان پر؟ یہ گستاخی نہیں. اپنے آپ کو کر، اپنے باپ کو کر. آ گیا ایک اور حوالہ صفحہ 184 نور العرفان صفحہ 100 اس کا 184 دیکھیں. پارہ نمبر 8، پارہ نمبر 8 سورۃ الاعراف. وہ بھی سورۃ الاعراف تھی نا؟ وہ نساء تھی. یہ سورۃ الاعراف. آیت نمبر دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟
ہے آیت نمبر 27 حاشیہ نمبر 8 حاشیہ نمبر 8 حاشیہ نمبر عبارت پڑھ رہا ہوں. یعنی شیطان توجہ اور اس کی ذریت سارے جہان کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, لوگ انہیں نہیں دیکھتے. جی آیت یہ ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. یہ آیت کے تعلق لوگ نہیں دیکھتے. جہاں کسی نے کسی جگہ اچھے کام کا ارادہ کیا اسے اس کی نیت کی خبر ہو گئی. شیطان کو تمہارے دل کی نیت کی خبر کا پتہ چل جاتا ہے. فوراً بہکایا, فوراً نیت کا پتہ چل جاتا ہے. اب لکھتے ہیں جب رب نے گمراہ گر کو اتنا علم دیا, گمراہ گر کو اتنا, گمراہ گر کو اتنا علم دیا, اتنا علم دیا, اتنا علم دیا. توجہ, اتنا علم دیا کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر آئے. شیطان ہر جگہ, ایک تو اتنا علم دیا کہ شیطان ہر جگہ, ہر جگہ. پھر کہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے عالم کے ہادی ہیں انہیں بھی حاضر ناظر بنایا, انہیں بھی کمال نبوت کوئی شیطان میں نہیں. حاضر ناظر ہونا اگر کمال نبوت نبی کو بنایا, شیطان کو بھی بنایا, یہ گزا ہی نہیں. شیطان کی کوئی صفت نبی میں آ سکتی ہے جو مانے کافر ہے؟ نبی تمام کمزوری سے پاک ہوتا ہے, نبی تمام عیبوں سے پاک, نبی تمام کمزوریوں سے پاک. جو نبی کو تھوڑا سا کوئی عیب مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, اس سے تاخیر پھول ہے. یہ کہتا ہے حاضر ناظر شیطان کو بنایا پھر نبی کو بھی بنایا. اگر حاضر ناظر ہونا کمال نبوت ہے, شیطان میں نہیں, شیطان میں ہے تو نبوت میں. ملفوظہ بکھان ملفوظہ احمد اللہ خان, یہ احمد اللہ خان کتاب یہ کہتا ہے اپنی کتاب میں کہ جو کمال کافر میں ہو وہ مسلمان میں نہیں ہو سکتا, جو مسلمان میں ہو وہ کافر میں نہیں ہو سکتا. تو شیطان والا کیسے مان لیا؟ ایک بات تو یہ کہتا ہے جب شیطان حاضر ناظر ہے تو نبی کیوں نہیں؟ یہ میں کتاب کا حوالہ تو نہیں پڑھ رہا, میں نے آیت نمبر لکھوائی ہے. یہ قرآن ہے بریلوی کا ترجمہ حاشا. امرزا کا بریلوی نظر آ رہا ہے, یہ امرزا کا بریلی کا نینی کتب خانہ گجرات سے چھپا, گجرات سے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور انہی وجہ سے ان کے خاتمے صحیح نہیں ہوئے, انہی وجہ سے گستاخی. آپ کہو گستاخ رسول کا خاتمہ برباد ہوتا ہے, صحیح نہیں ہوتا. قادیانی گستاخ رسول تھا, ان کا خاتمہ برباد ہوا. اور نورانی اور نیازی یہ گستاخ رسول تھے. یہ دیکھو اخبار ہے 3 مئی کی, اور یہ سن 2001 اور نوائے وقت ہے. یہ کتاب کی اصل کتاب ہے. یہ عبدالستار خان نیازی باتھ روم میں جاتے ہوئے مر گئے. علماء دیوبند بڑے, مفتی محمود حج پہ جاتے ہوئے, ہمارے مولانا عبد الخالق کبیر والا والے سجدے میں جاتے ہوئے, کوئی رکوع میں جاتے ہوئے, کوئی رب کے حضور جاتے ہوئے, کوئی حج بیت اللہ جاتے ہوئے. تیرا درے والی سرکار بین الاقوامی کوارا عبدالستار خان نیازی مرا باتھ روم میں جاتے. کرا لو ان کے قاری صاحب ان کو کراؤ بھائی, وہ دیکھ رہے ہیں. شیخ وہ دیکھ, اس کو پہچانتے ہو؟ پان والی سرکار
چیزیں میں رکھ کے آیا ہوں بھول ہو دیا ہوں ورنہ عجیب عجیب چیزیں تھیں یہ بھی اور دیکھ رہے ہو کہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ نہیں یہ جنگ اخبار ہے یہ جنگ اخبار جنگ اخبار ہے اور سمجھیں اخبار ہے 12 دسمبر سن 2003 کی جمعۃ المبارک 17 شوال ہجری 1424 یہ مولانا شاہ احمد نورانی کو باتھ روم میں دل کا دورہ پڑا وہاں کافی دیر پڑے رہے اور کراتے رہے طبی امداد سے قبل فوت ہو گئے کہا وہی پہنچی خاک جہاں کا گستاخ رسول کا یہ انجام ہوتا ہے کہ مریں گے لیٹرینوں میں اور ان کو اپنے یہ دیکھیں یہ جناب مولا علی المرتضیٰ کا کارٹون بنایا گیا استغفر اللہ یہ حضرت بریلوی نے بنایا یہ حضرت حسن حسین کا یہ حضرت عبد القادر جیلانی کا اپنے پیروں کے یہ انہوں نے توجہ یہ کارٹون بنائے ہیں اگر ناروے کارٹون بنائے امریکہ بنائے غیر مسلم بنائے وہ تو کافر ہے یہ عاشق رسول ہے ایک منٹ نہ پی رکھو کاش بات دین میں آ رہی ہے کہ نہیں بات دین میں آ رہی ہے کہ نہیں نہیں آ رہی تم کہتے ہیں کو معاف کر دیں ہم بریلیت فتنہ ہے عیسائیت اور یہودیت کی چال ہے یہ اسلام کے لبادے میں لباس خضر میں یہ عاشق ہے اور چھوڑ یارو خواجہ نظام الدین عرس مبارک کرا رہی ہیں جی جی میں جلا دے یہ میلاد النبی کرایا اس نبی کا میلاد ہو رہا ہے جس نبی کی دربار میں کافر کی حاتم طئی کی لڑکی آئی سر ننگا تھا میرے تیرے پاک نبی نے فرمایا محمد حیا والا ہے حیا دینے والا ہے سر ننگے لڑکی آ رہی ہے اس کے میں محمد کی شان والی عظمت والی رحمت والی چادر لے جاؤ اس کا سر ڈھانپو صحابہ نے کہا تھا کہ حضرت یہ تو دشمن کی بیٹی ہے کافر کی بیٹی ہے اور تیرے میرے پاک نبی نے فرمایا تھا بیٹی بیٹی ہوتی ہے کہا دشمن کی بیٹی ہوتی ہے یہ حوا کی بیٹی یہ نبی پاکہ میلاد کر رہی ہیں سر ننگا بے حیائی والا لباس اور سٹیج پہ آ کر میرا یار جو عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی اذان نہیں دے سکتی نہ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھ سکتی وہ میلاد کہنے پڑتا اور یہ یوسف قذاب ہم پہلے کہتے تھے ہری پگڑی والے ہیں یہ کہیں کہیں جگہ میں دکھاتا ہوں یہ آپ کو سنری میں لے آیا ہوں خان صاحب حیدیہ میں دکھایا تھا یوسف قذاب جی قذاب بھی تو
خیر ویسی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض الرحمان ویسی فیض احمد ویسی بحال پر والا، انہوں نے علماء دیوبند کے خلاف بہت گندی زبان استعمال کی اور ایک کتاب لکھی باوجود کتے 900 وہابی، کتاب کا نام ہے۔ اللہ نے سزا یہ دی کہ بریلوی مولوی نے کتاب لکھی ہے، یہ اختیار شائع کیا کہ ملا ویسی پر کفر لازم، ملا ویسی پر کفر ہمیں جو کافر کہتا رہا، ساری زندگی کتابیں لکھتا رہا، دیوبندی کو پیچھے نماز جائز نہیں، دیوبندی کافر ہیں، اللہ کی شان بے نیاز ذات ہے، تلک الایام نداولها، اللہ نے ان کے شاگرد سے یہ ان کے مفتی قاری محمد ارشد ملتانی پل 114 جہانیہ منڈی ملتان، ان سے لکھوائی کہ ملا ویسی پر کفر میاں اے اشتہار لے کے دیکھو نیندر پہ آندی ہے، نیندر پہ آندی تو عالم ہے نہ بیٹا، یہ تو بڑا خطرناک گل، یہ پکا ونڈ تھا انہیں کو آدم تھا کو کافر کی میں کیوں نہیں آتے، اصل بڑے میں کو کافر نہیں آ، اصل بڑے میں کو کافر اصل بڑے میں کافر نہیں آتے، کیوں آپ اصل کیوں آپ اچھا پھر اندے لکھے نہیں اور کیوں بار اندے بچے ہے سنو سنو حضرت، اندے چے ہے حضرت سیدنا علی شیر خدا سید غوث اعظم جیلانی اور ان کی سیادات کے ہمراہ 3 محبوبان خدا تشریف فرما ہیں، الحمدللہ یہ 5 ولی اللہ آل رسول ہیں، انہوں نے اپنا باقاعدہ اپنا تعارف کروایا اور پاک فوج کی مبارکباد دی۔ یہ 5 محبان خدا ملک اللہ بریا قوم چنر جی کو تعارف کرایا، یہ نوری جماعت آئی اور انہیں آ گئے تھے کہ دربار بڑا ہوا تھا 5 وقت کی چاہیے دیکھ رہے ہیں یہ نبی پاک کی خواب یا طاہر قادری کو آتے ہیں یا ان کو۔ ایک اور بات ٹائم کیا ہوگی جی باقی کتنے منٹ رہ گیا 15 منٹ بھائی، گستاخ رسول گستاخ رسول گستاخ رسول یہ میرے پاس ایک چیز ہے، اس میں رحمت دو عالم کی توہین کی گئی اور عرس اور میلے کے عنوان سے اشتہار شائع کیا گیا اور ریچھ اور کتے کی تصویریں بنائی گئی اور تھیٹر اور لکی رانی اور یہ جتنے بدماشی کے سرکت ہیں ان کو رچایا گیا، پھر کہا گیا یہ اصال ثواب کے لیے، یہ دین اسلام کی خدمت کے لیے، اپنے نور ایمان کو منور کے لیے کرنے کے لیے آؤ، پھر کہا کہ ہم اعلیٰ نسل کے کتے لے آئے ہیں، تم اپنی کتیاں لے آؤ مفت نوٹ کر کے، پھر عملاً فوٹو دیا ہے کتی پر کتا اوپر صلاۃ و سلام کا یا رسول اللہ، اس سے بڑا یار کتا نبی پاک کے نام پر یہ مبارک سعید محفل ہوگی، یہ میلہ اور شریف کتے شریف بھی ہوں گے، ریچھ شریف ہیں اور یہ لکھا ہے یا اللہ یا رسول اللہ، یہ دیکھ رہے ہو، اور لکھا ہے یہ سید مردان اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مرد کامل حضرت سید مردان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے روح مبارک کو اصال ثواب کی خاطر، اصال ثواب کی خاطر کتوں اور ریچھوں کی لڑائی ہوگی اور یہ تقریب سعید ہوگی، تقریب اور یہ دین حق اسلام کی تبلیغ ہوگی، دین کی توہین نہیں، اسلام کی توہین نہیں، دین حق اسلام کی تبلیغ ہوگی، سنیں۔ اور پھر لکھا کہ اس مجالس میں آپ آئیں اپنی روح کو ایمان سے منور کریں، کہ روح ایمان کو
روح ایمان کو آگے لکھا ہے ہوگا کیا کیا کہتے ہیں کہ سارے ہوں گے کہ اللہ بس کا تھیٹر ہوگا، اونٹوں کی کشتی ہوگی، گھوڑا دوڑ ہوگی، نیزہ بازی ہوگی، گھوڑا ڈانس بھی ہوگا، بیلوں کا مقابلہ بھی ہوگا، کتوں کی اور لڑائی اور ریچھ اور کتوں کی لڑائی ہوگی، جیتنے والوں کو انعام دیا جائے گا، نیٹ تفریح کے لیے گامن کا تھیٹر ہوگا، اللہ بس کا تھیٹر ہوگا، منظور پروانہ اور شام دی بہنی ہوگی، نیو آزاد گامن ہوگا، انٹرنیشنل سرکس انٹرنیشنل موت کا کنواں ہوگا، پنجاب چڑیا گھر ہوگا، میجک پنجاب شو ہوگا، نیو پاپولر موت کا کنواں یہ بھی ہوگا، والی بال کی ٹیموں بھی ہوں گی، نوٹ کوئی انٹری فیس نہیں لی جائے گی، اور اپنے کتوں کو لے آؤ، مفت کتوں کو چڑھایا جائے گا، اطلاع توہین ہے یا نہیں؟ اور یہ کتے ریچھ ہیں، یا رسول اللہ دین حق کی تبلیغ، یہ کتی ہے، یہ کتا ہے اوپر، یہ کتا ہے رسول آئیں گے، اور اس کے نام پر اللہ کی ولی، اللہ کے ولی کی مزار پر ہم کہتے ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ درباروں پر بے حیائی نہ کرو، بدماشی نہ کرو، ڈھولک نہ بجاؤ، کنجیاں نہ نچاؤ، اونٹ اور ریچھ کتوں کو نہ لڑاؤ، پڑھتے ہو تو قرآن پاک پڑھو، کہتے ہیں یہ نہیں مانتے، اور یہ تم مانتے ہو۔ ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، یہ پڑھا، مولانا عبدالستار صاحب چوتھی کو چیلنج کیا تھا ککرہٹا میں، ہم پہنچے، ایک تقریر میں نے کی، ایک پورے علاقے چھوڑ ضلع کے لیے کافی ہو، وہ کیا تقریر ہے کہ دشمن اسی رات نیند سوئے، کم از کم 1 مہینہ نہ سو سکتے، یہ کوئی تقریر ہے؟ تقریر بھی کر کے جاؤ، دشمن رات کی خراٹے والی نیند کرے، کیوں؟ تقریر ہو۔ ایک جگہ میں نے تقریر کی، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہ پوری جماعت میرے پاس آئی، ہاتھ جوڑے، کہنے لگے کہ مولانا ہم تمہارے خلاف بات نہیں کریں گے، تم ہمارے خلاف نہ کرو۔ میں نے کہا بس پہلے تو ہم نے نہیں کیا، ہم تو دفاع کرو، ہم چھیڑتے کسی کو نہیں، ہم چھیڑتے کوئی چھیڑے تو پھر چھوڑتے بھی کسی کو، یہ دیوبند کی تاریخ، ہم چھیڑتے بھی، کوئی چھیڑے تو یہ علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ نے پروگرام شروع کرایا، اور یہ خدا گواہ ہے مجھے اس پڑھانے پہ لکھ کر بھی علامہ علی شیر حیدری نے لگایا، اور پہلا جو میں نے پڑھایا حیدریہ میں پڑھایا، حیدریہ سے پہلے کہیں نہیں پڑھایا۔ یہ جتنا ثواب ہے میرے پڑھانے کا، اور انشاءاللہ ہوں حیدریہ نا، وہ حیدریہ جامعہ حیدری کی بات کر رہا ہوں، جامعہ حیدری۔ ہاں میں پہلے یہ بات جو بتا دوں جائے، حیدریہ علامہ علی شیر حیدری نے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑ رحمت، اور مجھے پروپوزل لیتے تھے، مجھے فرماتے تھے جہاں تم پڑھاتے ہو میرا حصہ بھی ہے، فرماتے تھے جہاں تم پڑھاتے ہو میرا حصہ بھی ہے، میں کہتا ہوں واقعی حیدری کا حصہ ہے، اللہ حیدری شہید کی قبر پہ کروڑ رحمت نازل ہو، اس مرد کلندر جس نے ہمیں باطل کو چیر چیر پھاڑ کر ننگا کر کے چوک میں رکھنے کی توفیق کرو، اس مرد کلندر کی اللہ قبر پہ رحمت نازل۔ اور حضرت فرما رہی ہیں انشاءاللہ میرا ارادہ یہی ہے، ارادہ تو ان ربک قال لما یرید ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، میرا ارادہ یہی ہے، کہیں جاؤں یا نہ جاؤں، ارادہ یہی ہے کہ جہاں حیدریہ علیہ میں انشاءاللہ اللہ کو
اللہ کو حاجت تو طاقت خدا کی حد المقدور میری یہی کوشش ہوگی کہ میں یہاں ہر سال پڑھاتا رہوں. اب نہ بلائے بل بھائی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی تو معاف. آگے سب معاف کرے ہم آپ قدر نہیں کرتے. اللہ اس مدرسے کو دیکھو اللہ تمام اہل علاقہ کو کی توجہ اس مدرسے کی طرف. کل جگہ دیکھ آیا ہے میں نے دل کی گہرائی سے دعا مانگی ہے. بڑی موقع کی جگہ ہے اور موقع بھی عجیب. سڑک کے پہلا پلاٹ میں جگہ شور شرا بنا ہے. وہ پلاٹ ہے بڑا 16 نمبر کا پلاٹ. اللہ اس کو اس جنگل میں منگل لگا اور دو بند کی صحیح معنی شاخ بنے. جیسے دو بند کا نور انوارا پوری دنیا میں پھیلے ہیں. اللہ اس مدرسے کے انوارات کی پوری دنیا. اللہ پاک قاری صاحب کے خلوص میں برکت عطا فرما. معاونین کے خلوص میں برکت عطا فرما. میرے اللہ ہمارا آنا آپ کا آنا طلباء کا آنا پھر اللہ بیٹھنا پڑھانا پڑھنا سارا قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی. میرے لیے دعا کرو میں نے کئی جگہ پڑھانی ہے کہ اللہ پاک صحت دے. صحیح سفر بھی ہوں اور ہر جگہ پڑھا بھی سکوں. پتہ نہیں کتنی عبداللہ بن مسعود جانا ہے, شیخ آباد فاروقیہ میں پڑھانا ہے, مولانا علی شیر حیدری شہید کے مدرسہ میں جمعہ پڑھا کر جانا ہے. کئی جگہ ہیں مری جانا ہے ادھر ادھر. دعا کرو کہ اللہ پاک ہر جگہ پہنچنے کی توفیق اور اپنی رضا کی خاطر پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی.